جی تو اس ٹائم ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں۔ شعیب شاہین صاحب جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے تھے۔ شعیب شاہین صاحب سے بات کرتے ہیں جو ملکی صورتحال ہے اس کے اوپر، اور جو خان صاحب نے جو سول نافرمانی کی جو تحریک کا کہا ہے اس کے اوپر، اور ان کی جو پوری قیادت ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ زیر عتاب آئی ہوئی ہے، اور وہ پنجاب میں بہت کام ہے۔ سر بتائیے گا کیا سچویشن ہے اس ٹائم؟ سیاسی صورتحال، قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے خان صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے، تو اس سے کافی ساری آپ کی قیادت پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا کوئی ایسی کوئی خبریں ہیں؟ آپ کا جو ہے وہ اجلاس ہوتے ہیں اس میں کبھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد ایک ہے، اس کا نام عمران خان ہے، باقی سب ورکرز ہیں، اور جو باقی ہماری ساری لیڈرشپ ہے وہ ورکرز بھی لیڈر ہیں، لیڈر بھی ورکر ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری صرف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لہٰذا ذمہ داریوں کو یہ کہنا کہ وہ لیڈرشپ میں آگے ہیں، ٹھیک ہے، ہیونگ ریسپیکٹ فار ایوری ون۔ تو الحمدللہ جو فیصلہ خان صاحب کرتے ہیں تو ہماری پارٹی کا ایک یوں سمجھیں وہ بانی چیئرمین تو ہے ہی ہیں، وہ پیٹرن ان چیف بھی ہیں، وہ ایک لحاظ سے وہ رہنما بھی ہیں، وہ لیڈر بھی ہیں، وہ پوری قوم کے لیڈر ہیں، اور جو ان کا ایکسپیرینس ہے اور جو ان کا نالج ہے وہ کسی اور پارٹی ممبر کا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات آپ نے جو بات کہی ہے قومی حکومت کی، قومی حکومت کا کیا مطلب ہے؟ قومی حکومت ہوتی ہے جمہوری حکومت، جس کو عوام نے منتخب کیا ہو وہ قوم کی حکومت ہوتی ہے۔ قوم کا اس وقت ایک ہی لیڈر ہے، قوم کا ترجمان ایک ہی ہے، جس کا نام ہے عمران خان۔ چونکہ قوم 90% آج بھی صرف ایک لیڈر کے پیچھے کھڑی ہے، وہ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ یہ کٹ پتلی جن کو ریجیکٹ کیا جا چکا ہے، جو 5000 ووٹ لینے کا قابل نہیں ہے، جو 2000 ووٹ لینے کے قابل نہیں ہے، ان کٹ پتلیوں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کر دیا ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت اپنے بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ہے ان کٹ پتلیوں کو مسلط کرنے کے بعد خود پھنس گئی ہے، اور ان کی اپنی جس طرح ڈس رسپیکٹ ہوئی ہے اس سوسائٹی میں اور پوری دنیا میں، آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ دیکھیں، ملک کی ترقی، ملک کو استحکام، ملک کو بہتر مستقبل دینا، وہ سب کی ذمہ داری ہے۔ وہ کب ممکن ہے؟ وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ اس ملک کو سٹیبلٹی کی طرف لائیں گے، جب اس ملک میں امن قائم کریں گے، جب اس ملک میں رول آف لا ہوگا، جب اس ملک میں نظام انصاف بہتر ہوگا، تب آپ اس ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا، آپ ہی دیکھیں کیا ہوا شام میں۔ 50 سال انہوں نے ایک خاندان نے رول کیا، ظلم کیے، زیادتیاں کی، بالآخر بھاگنا پڑا۔ نہ صرف وہ بھاگے، آج ملک خدا نخواستہ خانہ جنگی کی کیفیت میں ہے۔ کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب امریکہ بیٹھا ہوا ہو گیا ہے، کہیں سے پتہ چلتا ہے روس بیٹھ گیا ہے، کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل نے اٹیک کر دیا، کہیں سے پتہ چلتا ہے باغی آ گئے، کہیں سے پتہ چلتا ہے کرد آ گئے۔ لیکن سوال اگین یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سچویشن کیوں پیدا ہوئی؟ پچھلے 5-7 سال سے جب وہاں یہ لڑائی چل رہی تھی کہ اگر جمہوریت مستحکم ہو جاتی، لوگوں کے ان کو حقوق دیے جاتے، رول آف لا ہوتا، ملک میں بہتر قانون کی حکمرانی ہوتی، تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ چھوٹے چھوٹے ملک آپ مثالیں دے دو، جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، جہاں انصاف کا نظام ہوگا، جہاں امن ہوگا، وہ ملک ہمیشہ ترقی بھی کرتے ہیں، وہ سٹیبل بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آج ہمارے ملک میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے، ایسی کٹ پتلیوں کی قومی حکومت بنا لیں، یا کہیں سے اٹھائیں لا کر کے مسلط کر دیے جائیں اپنے مفادات، تاکہ آپ کے مفادات کا تحفظ